سمجھو میری بات. اگر کوئی بندہ اپنے ڈیلی شیڈول کو چیک کیجئے, فرام دا مارننگ ٹل نائٹ, نو نماز, فلمز, ڈراماز, میوزک, لائنگ, سلینڈرنگ, سویرنگ, گیمبلنگ, ڈرنکنگ, یہ سارے کام جو کر رہا ہے, گانے, فلمیں, ڈرامے, گالیاں, بے حیائی, بدکاری, شرابیں. اب اس پورے شیڈیول میں اگر کہیں بھی موت آئی, آنی تو ہے, تو کس کام میں آئے گی؟ غلط کام میں. اور ایک اللہ کا ایسا بندہ ہے جس کا شیڈیول یہ ہے کہ صبح اٹھتا ہے تو فجر پڑھتا ہے, اس کے بعد تلاوت کرتا ہے, تسبیح پڑھتا ہے, واک بھی کرتا ہے تو درود پڑھتا ہے, پھر ظہر پڑھتا ہے, پھر عصر پڑھتا ہے, پھر مغرب پڑھتا ہے, پھر عشاء پڑھتا ہے. کوئی بے حیائی کا منظر آتا ہے تو نگاہیں جھکا لیتا ہے, کاروبار پر جاتا ہے تو سچ بولتا ہے, حلال کماتا ہے, ماں باپ کو دیکھتا ہے تو ریسپیکٹ کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے, ماں کا ہاتھ چومتا ہے, والد کا ہاتھ چومتا ہے, لبیک کہتا ہے, سارا دن نیکیاں کر رہا ہے, اور ماشاءاللہ دعوت اسلامی کا مبلغ بن گیا تو درس بھی دیتا ہے, مدنی قافلے میں بھی جاتا ہے, لوگوں کو نیکی کی دعوت بھی دیتا ہے. اب اس کی موت آئی. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ, جس کا سارا دن اچھا گزر رہا ہے, کبھی بھی موت آئی اچھے کام میں ہی آ جائے گی, نیکیاں کرتے کرتے ہی آئے گی نا. چانس زیادہ ہو گیا. جو بندہ 5 ٹائم مسجد میں آ رہا ہے, اس کا بڑا گریٹ چانس ہے کہ اس کو مسجد میں موت آ جائے گی, اس کو سجدے میں موت آ جائے گی, اس کو درود پڑھتے پڑھتے موت آئے گی, بیکاز اس کی جو لائف ہے وہ اللہ کی فرما برداری میں گزر رہی ہے. وی نو دا ٹائم از فکس, بٹ اٹس اپ ٹو اس. یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم اس فکس ٹائم میں کر کیا رہے تھے. ہر گناہ کرتے وقت کاش یہ خیال آ جائے کہ اگر اس حال میں مر گیا تو اللہ کو منہ کیا دکھاؤں, بارگاہ الہی میں کیا میں لے کر جاؤں گا. اے میرے بیچ اسلامی بھائیوں, مدنی چینل کے ناظرین, اب جو میرے بزرگ ہیں ذرا غور سے, آج حال ایسا ہو گیا ہے, گناہوں کی لت ایسی پڑ گئی ہے, ہیبٹ ایسی ہو گئی ہے کہ عمر بڑی ہو گئی پھر بھی توبہ کی طرف نہیں آ. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سیڈ, آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے مگر اس کی 2 چیزیں جوان رہتی ہیں, حرص اور لمبی امید. گریڈ اور لانگ, کیا کہیں گے امید کو, ایکسپیکٹیشنز, لمبی امیدیں. ابھی اور جیوں گا, ابھی اور پیسے کماؤں گا, ابھی اور مزے کرنے, ابھی تو باقی ہے زندگی. اے میرے میٹھے اسلامی بھائی, آپ کو پتہ ہے اللہ تبارک و تعالی جو اسلام میں بوڑھا ہو اس سے کتنا پیار کرتا ہے. ایک بار رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق کہتے ہیں میں پیارے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوا, پیارے آقا آنسو بہا رہے, ویپنگ, آقا کرائنگ. یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے پاس جبرائیل امین آئے اور مجھے کہا اللہ عز و جل کو حیا آتی ہے کہ وہ کسی ایسے شخص کو عذاب دے جو اسلام میں بوڑھا ہوا ہو. اے وہ اسلامی بھائیوں جو مور دین 40 اور 50 ہو گئے, سنو, اللہ کو حیا آتی ہے کہ وہ ایسے بندے کو عذاب دے جو اسلام میں بوڑھا ہو گیا ہو. اور آقا یہ کہتے ہوئے رو پڑے کہ پھر اس بوڑھے کو حیا کیوں نہیں آتی کہ جو اللہ کی نافرمانی کرتا, بوڑھا ہو گیا پھر بھی اللہ کو ناراض کر. جوانی میں بھی نہیں کرنا, مگر بڑھاپے کی نافرمانی تو زیادہ ناپسندیدہ ہے نا, کہ اب تو توبہ کے دن آ گئے, اب تو اللہ اللہ کرنے کے دن آ گئے, مگر اب بھی گناہ ہے کیونکہ عادت پڑی ہوئی ہے نا. امیر اہل سنت بڑی کمال کی بات فرماتے بوڑھا ہو جاتا نا انسان. بزرگ میرے جتنے بیٹھے ہیں, میں بھی اب آپ کے کلب میں آ گیا ہوں, میں بھی بوڑھا ہوں, میں بڑھاپے کی دہلیز پر قدم رکھ لیا ہے, لیکن میں سمجھانا چاہ رہا ہوں کب قبر کی تیاری کریں گے. امیر اہل سنت فرماتے ہیں کہ بندہ جب بوڑھا ہو جاتا ہے نا, اس کی زبان جوان رہتی, ایسی فر چلتی ہے, اتنے لوگوں کا دل توڑتی ہے, ہر کسی کو ڈانٹ رہے ہوتے ہیں, ہر کسی کو جھاڑ رہے ہوتے ہیں. نہ کریں ایسا. ہے فلاح و کام رانی نرمی و آسانی میں, ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے نادانی. بزرگ ہیں تو بزرگ بن کے رہیے نا. بچوں کو, فیملی کو اتنا ڈانٹنا, اتنا جھڑکنا, بعض اوقات آپ کو پتہ نہیں ہوتا مگر آپ کے گھر میں آپ کی وجہ سے ٹینشن ہے. وہ آپ سے محبت نہیں کرتے, آپ سے ڈرتے ہیں. آپ کے بچے آپ کے سامنے کچھ کہہ نہیں پاتے لیکن دل میں وہ تکلیف میں ہیں کہ یار جب دیکھو ڈانٹتے ہیں, جب دیکھو گالیاں, جب دیکھو لڑائی. اب ابو ہیں کچھ کہہ نہیں سکتے, آپ بزرگ ہیں میرے, میں آپ کا بچہ ہوں, سنیے میری بات. اگر آپ دل سے محبت لینا چاہتے ہیں اپنے بچوں کی, آج امیر اہل سنت کو دیکھ لینا, نیئر اباؤٹ 70 ایئرز ایج ہے. دنیا کا کون سا نوجوان ہے جو ان سے محبت نہیں کرتا ہے؟ جو بیٹے اپنے باپ سے محبت نہیں کرتے وہ امیر اہل سنت سے محبت کرتے. کیوں؟ سب کو پیار, سب کو رسپیکٹ, سب کی پیٹھ تھپکتے ہیں, سب سے مسکرا کر ملتے ہیں. یہ نوجوانوں کے لیے بھی مدنی پھول ہے. لیکن جو میرے بزرگ ہیں, دیکھیں ہمیں بہت ساری کمپلینز آتی ہیں, ہمارا تو کام ہی یہی ہے لوگوں سے ملنا کہ بیٹا محبت نہیں کرتا, بیٹا رسپیکٹ نہیں کرتا, بیٹا اوبیڈینسی نہیں کرتا. بالکل, ہمارے کئی بیانات ماں باپ کی فرما برداری پر ہی ہوتے ہیں.
لیکن میں یہاں کچھ والدین سے بھی بات کرنا چاہوں گا. تھوڑا آپ کو بھی سافٹ ہونا ہوگا, تھوڑا آپ کو بھی ریسپیکٹ دینی ہوگی. اب ہمیں ہوتا ہے تجربہ, ہم جب ملاقات کر رہے ہوتے ہیں نا, جوان بیٹا لے کر آتے, اتنی بڑی لائن لگی ہوئی ہے اور سب کے سامنے کہتے ہیں میرا بیٹا شرارتی ہے, میرا بیٹا بہت شیطان ہے, میری بات نہیں سنتا ہے, بہت غصے والا ہے. کیا وہ بیٹا آپ سے خوش ہو رہا ہے؟ آپ نے پوری مسجد کے سامنے اس کو ذلیل کر دیا. آپ سوچئے نا, اتنا تو سینس ہونا چاہیے. آپ دعا کروانا چاہتے تو سب کے سامنے دعا کروائیں گے؟ اب یہ بہت اچھا طریقہ تھا, حضور میرے بیٹے کے لیے دعا کر دیں, بیٹا میری آنکھوں کا نور بن جائے, یہ میرا دل کا ٹکڑا ہے, حضور دعا کر دیں میرا بیٹا اور دین کا کام کرے. یہ بھی تو دعا ہو سکتی تھی. ذلیل کر کے ہی دعا کروانا ہے. آپ نے دور کر دیا اپنے بیٹے کو اپنے آپ سے, سب کے سامنے اس کی کمپلین. ایک بچہ شرارتی ہے, اس کو اتنا شرارتی کہا کہ وہ پکا ہی شرارتی ہو گیا, پکا ہی باغی ہو گیا والد کا. نہ کریں ایسا. نرمی, شفقت, پیار, تھوڑا سا ٹائم ہے لائف میں, مسکراہٹوں کے ساتھ گزاریے. اور پھر وہ بزرگ جو گناہ کرتے, خدا را نوجوان ہو یا میرا بزرگ ہو, سب محبت سے رہیں. ویڈیو دیکھنے کا شکریہ. اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ یوٹیوب ہماری ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو بھیج دے. جزاک اللہ.